عرض مترجم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164۔ ترجمہ: حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ جب ان میں سے ایک ایسا عظیم الشان رسول بھیجا کہ انسانوں میں سے ہونے کی وجہ سے ان کے اعلیٰ صفات سے لوگ بے تکلف فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی ان آیات قرآنیہ کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو بناتے اور سنوارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت اور طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ بلا شبہ ان رسول کی تشریف آوری سے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164۔ درج بالا آیت کے ذیل میں اور اس موضوع پر حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نے حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت کے مقدمے میں تحریر فرمایا ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو کار نبوت کے یہ فرائض عطا ہوئے: تلاوت قرآن کے ذریعے دعوت، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے نصوص سے یہ ثابت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نبی کی اتباع میں عالم کی طرف مبعوث ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، اچھے کاموں کو بتاتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ امت مسلمہ فرائض نبوت میں سے دعوت خیر اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نبی کی جانشین ہے، اس لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کار نبوت کے جو فرائض عطا ہوئے ہیں، تلاوت آیات کے ذریعے دعوت و تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت، یہ اعمال امت مسلمہ کے بھی ذمہ آ گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت پر جان و مال خرچ کرنے والا بنایا۔ ان اعمال کو دوسرے اشغال پر ترجیح دی گئی، ہر حال میں ان اعمال کی مشق کرائی گئی، ان اعمال میں انہماک کے ساتھ تکالیف اور شدائد پر صبر سکھایا گیا، دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنی جان و مال لگانے والا بنایا گیا، اور وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت اور کوشش کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے، کی تعمیل میں نبیوں والے مزاج پر ریاضت و مجاہدہ اور قربانی و اثار کے وہ نقشے تیار ہوئے جن سے امت کا اعلیٰ ترین مجموعہ وجود میں آیا۔ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے یہ اعمال مجموعی طور پر عموم امت میں زندہ رہے، اس دور کے لیے خیر القرون کی شہادت دی گئی۔ پھر فرمایا، بعد قرن، پھر قرنن بعد قرن، زمانے کے بعد زمانہ، خواص نے، اکابر امت نے ان نبوی فرائض کی ادائیگی میں پوری توجہ اور کوشش مبذول فرمائی، اور ان کے مجاہدات کا نور ہے جس سے کاشانہ اسلام میں روشنی ہے۔ اس دور میں اللہ جل شانہ نے حضرت مولانا محمد الیاس کے دل میں دین کے مٹنے پر سوز
فکر و بے چینی اور امت کے لیے درد، کڑن اور غم اس درجے میں بھر دیا جو ان کے وقت کے اکابر کی نظر میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ ہر وقت جمیع ما جاء بہ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے اللہ رب العزت کی طرف سے لائے ہیں ان سب کو سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے مضطرب رہتے تھے، اور اس بات کے پورے جزم کے ساتھ داعی تھے کہ احیاء دین کے لیے جد و جہد اسی وقت مقبول اور مؤثر ہوگی جبکہ جد و جہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو۔ ایسے داعی تیار ہوں جو علم و عمل، فکر و نظر، طریق دعوت اور ذوق و حال میں انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت رکھتے ہوں، صحت ایمان اور ظاہری عمل صالح کے ساتھ ان کے باطنی احوال بھی منہاج نبوت پر ہوں، محبت الہی، خشیت الہی، تعلق مع اللہ کی کیفیت ہو، اخلاق و عادات و شمائل میں اتباع سنن نبوی کا اہتمام ہو، والحب للہ والبغض للہ، اور رأفت و رحمت بالمسلمین اور شفقت علی الخلق ان کی دعوت کا محرک ہو۔ انبیاء علیہم السلام کے بار بار دہرائے ہوئے اصول کے مطابق سوائے اجر الہی کے طلب کے کوئی مقصود نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے احیاء دین کی ایسی دھن ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کا شوق انہیں کھینچے کھینچے لیے پھرتا ہو، اور جاہ و منصب، مال و دولت، عزت و شہرت، نام و نمود اور ذاتی آرام و آسائش کا کوئی خیال راہ میں مانے نہ ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، غرض زندگی کی ہر جنبش و حرکت اسی ایک سمت میں سمٹ کر رہ جائے۔ جد و جہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ جل شانہ کے اوامر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے اور کام کرنے والوں میں یہ صفات پیدا کرنے کے لیے 6 نمبر مقرر کیے گئے۔ اس وقت کے اہل حق علماء و مشائخ نے تائید فرمائی۔ ان کے فرزند رشید حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داعیانہ و مجاہدانہ زندگی کے اس کام کو اسی نہج پر بڑھانے اور ان صفات کے حامل مجموعہ کو تیار کرنے کی کوشش میں کھپا دی، اور ان عالی صفات کے بارے میں حدیث، سیرت و تواریخ کی معتبر کتب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کے واقعات نمونہ کے طور پر حیات الصحابہ کی 3 جلدوں میں جمع کیے۔ یہ کتاب ان کی حیات میں ہی بحمد اللہ شائع ہو گئی۔ مولانا محمد یوسف نے ان صفات یعنی 6 نمبروں کے بارے میں منتخب احادیث پاک کا مجموعہ بھی تیار کر لیا تھا، لیکن اس کی ترتیب و تکمیل کے آخری مراحل سے قبل ہی وہ اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ متعدد خدام و رفقا سے حضرت اس مجموعے کی تیاری کا ذکر فرمایا، اور اس پر حضرت اللہ جل شانہ کا شکر اور اپنی خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا کیا عزائم تھے، اور اس کے ہر رنگ کو وہ کس طرح اجاگر کر کے دل نشین کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی طرح مقدر تھا۔ اب منتخب احادیث کا مجموعہ اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے ترجمہ میں آسان عام فہم زبان اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
حدیث کے مفہوم کی وضاحت کے لیے بعض مقامات پر کا حسین کی عبارت اور فائدہ کو اختصار کے ساتھ تحریر کرنے کی سعی کی گئی ہے، چونکہ مولانا محمد یوسف کو اپنی کتاب کے مسودہ پر نظر ثانی کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے اس میں کافی دقت اور محنت اٹھ کرنی پڑی، جس سے متن حدیث کی درستگی، روات حدیث کی جرح و تعدیل، حدیث کی تصحیح و تحسین و تضعیف، شرح غریب الحدیث وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں جو مراجع پیش نظر رہے ان کی فہرست کتاب کے آخر میں دی گئی ہے۔ اس تمام کام میں بقدر استطاعت احتیاط کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ علماء کرام کی ایک جماعت نے اس کام میں بھرپور اعانت فرمائی ہے، اللہ جل شانہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ بشری لغزشیں ممکن ہیں، حضرات علماء سے درخواست ہے کہ جو چیز اصلاح کے لیے ضروری خیال فرمائیں اس سے مطلع فرمائیں۔ یہ مجموعہ جس مقصد کے لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا تھا اور اس کی اہمیت کو جس طرح حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرمایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہر قسم کی ترمیم و اختصار سے محفوظ رکھا جائے۔ حق تعالی شانہ نے جن عالی علوم کی تبلیغ و اشاعت کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ذریعہ بنایا، ان علوم سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے اس علم کے مطابق یقین بنایا جائے۔ اللہ رب العزت کے عالی فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو پڑھنے اور سنتے وقت اپنے آپ کو کچھ نہ جاننے والا سمجھا جائے، یعنی انسانی مشاہدہ پر سے یقین ہٹایا جائے، غیب کی خبروں پر یقین لایا جائے، جو کچھ پڑھا اور سنا جائے اسے دل سے سچا مانا جائے۔ جب قرآن کریم پڑھنے یا سننے بیٹھا جائے تو یوں سمجھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے مخاطب ہے۔ کلام کو پڑھتے وقت اور سنتے وقت صاحب کلام کی عظمت جتنی طاری ہوگی اور اس کلام کی طرف جتنی توجہ ہوگی اسی قدر کام کا اثر زیادہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 83۔ ترجمہ: اور جب یہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوئی تو قرآن کریم کے تاثر سے آپ ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سورہ زمر آیت نمبر 17-18۔ ترجمہ: آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نازل فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ کے اس حکم کو رعب و ہیبت کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے چکنے پتھر پر زنجیر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا؟ وہ کہتے ہیں حق تعالیٰ نے حکم فرمایا
اور واقعی وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔ یوں جب فرشتوں پر حکم واضح ہو جاتا ہے تو وہ اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے کہ اس کو سمجھ لیا جائے۔ اس لیے مناسب ہے کہ حدیث پاک کو 3 مرتبہ دھیان سے پڑھا جائے یا سنا جائے۔ محبت و ادب کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی مشق ہو، باتیں نہ کی جائیں، باوضو 2 زانو بیٹھنے کی کوشش ہو، سہارا نہ لگایا جائے، نفس کے مجاہدے کے ساتھ اس علم میں مشغول ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دل قرآن و حدیث سے اثر لینے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین پیدا ہو کر دین کی ایسی طلب پیدا ہو کہ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور مسائل علماء حضرات سے معلوم کر کے عمل کرنے والے بنتے چلے جائیں۔ اب اس کتاب کی ابتدا اس خطبہ کے ابتدائی حصے سے کی جاتی ہے جو حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امانی الاحبار شرح معانی الآثار کے لیے تحریر فرمایا تھا۔ 8 جمادی الاولیٰ 1421 ہجری بمطابق 7 ستمبر سن 2000۔ محمد سعد کاندھلوی، مدرسہ کاشف العلوم، بستی حضرت نظام الدین اولیاء، نئی دہلی۔ یہ اس کتاب کے شروع میں مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا محمد سعد کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں تحریر کیا۔